نازنین لائبریری میں کافی دیر سے مصروف تھی۔ کچھ دیر سستانے کے لیے اس نے اپنے قدموں کا رخ باہر کی جانب پھیرا تھا، پھر یونیورسٹی کے عقبی برآمدے میں چلی آئی۔ آج الہام نہیں آئی تھی تو اس کے ارد گرد کچھ زیادہ ہی خاموشی پھیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ یوں سبزہ زار پر گرتی نرم گرم سی دھوپ دیکھ کر اس کے وجود کو کچھ سکون میسر آیا تھا۔ چھٹی کا وقت قریب ہونے کے باعث یونی میں رش خاصا کم ہو چلا تھا، اور پھر عقبی جانب تو طلبہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ قدم قدم چلتی آگے بڑھ آئی، پھر برآمدے میں بنے کھلے زینوں پر بیٹھ گئی۔ سفید چوڑی دار پجامے اور لمبی قمیض میں اس کا سراپا دھوپ کے عکس میں دمک رہا تھا۔ سیاہ بال جھک کر چکنے ٹائلز کو چھونے لگے تھے۔ یکا یک کوئی اس کے ساتھ بے حد خاموشی سے آ بیٹھا۔ اس نے چونک کر چہرہ پھیرا تو ہلکا سا حیران ہوئی۔ وہ شانزِ ابراہیم تھی۔ اسے اس کا چہرہ دیکھ کر یاد آ گیا تھا کہ فصیح ذوالفقار کے اعمال سامنے آ جانے پر وائس چانسلر نے خود نوٹس لیا تھا، اور اب اس کے حوالے سے کارروائی بھی جاری تھی۔ جو ہی کچھ ثابت ہوتا فصیح کو اسی وقت اس درسگاہ سے بے دخل کر دیا جاتا، اور جب تک قانونی کارروائی جاری تھی فصیح کو یہاں پڑھانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ شانزے اور اس جیسی ہزار طالبہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے چہرہ سامنے کی جانب پھیر لیا تھا۔ شانزے بھی سامنے پھیلے سبزہ زار کو تک رہی تھی۔ ہم لڑکیاں اتنی کمزور کیوں ہوتی ہیں میڈم؟ اس کی بے حد کمزور سی گیلی آواز نازنین کی سماعت میں اتری تھی۔ نازنین نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی پیٹھ سہلائی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شانزے اب رونے والی ہے۔ وہ اس کی جگہ رہ چکی تھی۔ وہ اس اذیت کو جانتی تھی۔ ظلم میرے ساتھ ہوا تھا، اور مجھ میں ہی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ظالم کو منہ توڑ جواب دے سکوں۔ میری بزدلی کی عادت تو یہ تھی کہ جو میرے لیے ڈٹ کر کھڑا تھا میں اسے اس مجدار میں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں خوفزدہ تھی، میں بہت بہت خوفزدہ تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر کر قمیض کے دامن میں جذب ہونے لگے۔ نازنین کا ہاتھ اب تک اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ سبزہ زار پر پگھل کر گرتی دھوپ میں اداسی تحلیل ہونے لگی تھی۔ یہ خوف اتنا اذیتناک کیوں ہوتا ہے میڈم؟ یہ دنیا اتنی انفیئر کیوں ہے؟ ظلم میرے ساتھ ہوا تو مجھے چھپنا کیوں پڑا؟ جس نے ظلم کیا چھپنا تو اسے چاہیے تھا نا، پھر میں کیوں؟ الفاظ ٹوٹ گئے، حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا۔ میرا کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا تو وہ مجھے الزام دینے لگے۔ میری دوستوں نے بھی مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید میں ذہنی مریض بنتی جا رہی۔ میں اسی لیے آپ کا ساتھ نہیں دے سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ میں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں رہ سکی۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں آپ سے میڈم، اور آپ کو سلام کرنے آئی ہوں آپ کی جرأت پر۔ آپ بہت مضبوط ہیں۔ آپ نے ان سب کا مقابلہ اکیلے کیا۔ میں خدا سے اب ہر پہر دعا کرتی ہوں کہ مجھے وہ آپ جیسی جرأت عطا کرے۔ آنسو خشک ہونے لگے۔ نازنین خاموشی سے اسے سنے گئی تھی، پھر ہولے سے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہی طرح کی زخمی کی گئی تھی۔ وہ ایک ہی جگہ سے ڈسی گئی تھی۔ ان کا غم برابر تھا، بس ان کے درمیان گزرے ماہ و سال کا فرق ہلکورے لینے لگا تھا۔ ایک کئی گنا مضبوط اور ثابت قدم تھی تو دوسری کئی گنا پیچھے اور کمزور تھی۔ جانتی ہو جب میں تمہارے جتنی تھی تب میں بھی ایک ایسے ہی درسگاہ کی طالبہ تھی۔ مجھے بھی ایک پروفیسر نے زد و کوب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی جانب آتے اس ہاتھ کو جھٹک دیا تھا شانزے۔ خود کو بچانے کے لیے تمہیں جتنے ہاتھ جھٹکنے پڑیں تم جھٹکو، تمہیں اپنی زبان جتنی استعمال کرنی پڑے تم کرو، تمہیں جتنا زور سے چلانا پڑے تم چلاؤ، تم اپنے لیے جو کر سکتی ہو کرو۔ لوگ ہر وقت تمہارا بچاؤ نہیں کریں گے۔ اس زبان کو استعمال کرنا سیکھو۔ ان ہاتھوں کو فولاد بنا لو، نگاہوں سے نرمی کھینچ لو، اپنے لیے جس بھی راہ کو اپنا سکتی ہو اپنا لو، کیونکہ انسان اپنا سب سے بڑا مسیحا خود ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا ہوتا ہے۔ شانزے نے مسکرا کر اپنے آنسو صاف کر لیے تھے، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ آگے بڑھایا
نازنین نے کھل کر مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ میری آئیڈیل ہیں آج سے میڈم۔ اور وہ بے ساختہ ہی ہنستی تھی۔ دھوپ کے عکس میں ہنسی کی پائل سی بج اٹھی تھی۔ اس نے ہولے سے شانزے کا ہاتھ دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے ہاتھ ہلا کر اپنی راہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے زخمی دل پر شانزے کی مسکراہٹ نے مرہم رکھ دیا تھا۔ زندگی اتنی بھی تاریک نہیں تھی۔ نازنین کے اچھے اعمال ہمیشہ اس کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ وہ ابھی رخسار پر ایک ہاتھ ٹکائے اس راستوں کو تک ہی رہی تھی کہ کسی نے کھنکارنے کی آواز پر اسے متوجہ کیا تھا۔ چہرہ پھیر کر دیکھا تو لمحے بھر کے لیے حیران ہوئی۔ زاویار گردن جھکا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نرمی نازنین کو بے حد بھلی معلوم ہوئی تھی۔ جرأت مند میڈم، آپ یہاں تنہا کیوں بیٹھی ہیں؟ اس کے طرز تخاطب پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ پھر آنکھوں پر ہاتھ کا چھچا بنا کر اسے دیکھا۔ دھوپ کے باعث اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی۔ زاویار نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ پھیر کر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ میری تنہائی سے کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ نہیں، لیکن اگر میں اس تنہائی میں بخل ہو جاؤں تو آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نا؟ نازنین نے اس کے سوال پر آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ چہرہ پھیر کر سامنے پھیلے سبزہ کو تکنے لگی۔ وہ بھی آہستہ سے اس سے ایک فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خوش لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون؟ شان سے؟ جی، وہی جس کے لیے آپ نے پوری یونی کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس نے کہا تو نازنین مسکرائی۔ وہ آج اس کی آنکھوں کو اتنا برا نہیں لگ رہا تھا جتنا اسے پہلے دن لگا تھا۔ ویسے کیا آپ ایسی ہی ہیں؟ کیسی؟ اس نے پوچھا تو وہ لبوں کو دبا کر چند پل ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگا۔ پھر اس کی جانب دیکھا۔ ایسی کسی کے بھی ساتھ ہوتے ظلم پر لوگوں کو 3 چانٹے مارنے والی۔ اور اب کہ وہ جھینک کر ہنس پڑی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کے رخسار گلابی ہو رہے تھے اور ہنسنے کے باعث خوبصورتی سے سجے دانت پورے طریقے سے جگمگائے تھے۔ زاویار سانس تک نہیں لے سکا۔ اسے اپنی بات بھول گئی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تمہیں بھی کسی نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے؟ جی، بنایا تو ہے۔ اسے محو ہو کر دیکھتے اس کے لبوں سے بے اختیار یہ فکرہ پھسلا تو نازنین اس کی جانب گھومی۔ سیاہ آنکھوں میں ناسمجھی سمٹ آئی۔ گنگور پلکوں کی ہر جنبش پر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کس نے؟ اس نے چہرہ سبزہ کی جانب پھیر لیا۔ وہ ان آنکھوں کا سامنا مزید کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں کہ انہیں دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ کیا کریں گی جان کر؟ کیا بدلہ لیں گی میرے لیے؟ اگر لے سکی تو ضرور لوں گی۔ اسٹوڈنٹ ہو تم میرے، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں تمہارے لیے۔ لیکن ایک بات ہے، تم جیسے لڑکے کو ظلم کا نشانہ بنانا آسان تو نہیں۔ مجھے ابھی تک فصیح کی راہداری والی عزت افزائی بھولی نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر زاویار نے خجل سا سر کھجایا تھا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی بکھر گئی تھی۔ اچھا تو ایک ڈیل کر لیتے ہیں پھر۔ زاویار کے کہنے پر وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی تھی۔ جو آپ کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کرے گا اسے میں دیکھ لوں گا، اور جو میرے ساتھ زیادتی کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرے گا اس کی طبیعت آپ درست کر دیجیے گا۔ زاویار کی کتھئی آنکھوں میں بچوں کی سی چمک دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی کلاس کا وقت ہو چکا تھا۔ زاویار بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ کیا ڈیل پسند نہیں آئی؟ پھر اس نے ایک قدم کا فاصلہ رکھ کر چلنے لگا۔ راہداری کے کھلے زینوں پر اب تک دھوپ ترچھی ہو کر گر رہی تھی۔ چلیں، اگر آپ میرے اینڈ پر خیال نہ بھی رکھنا چاہیں تب بھی میں آپ کے اینڈ پر خیال رکھ سکتا ہوں۔ ایک قدم کا فاصلہ عبور ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا تھا، لیکن اس ساتھ چلنے میں بھی احتیاط واضح تھی۔ نازنین کلاس کے باہر رک کر چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو زاویار، اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور اچھی خوشحال زندگی بسر کرو۔ جھگڑے اور فساد کرنے سے انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے۔
اور وہ تو اس نرمی کے سامنے کچھ بولنا ہی بھول گیا تھا۔ کسی نے بھی تو کبھی اسے ایسی زندگی کی جانب نہیں بلایا تھا۔ اس جلستی زندگی میں گویا کوئی ٹھنڈا سا بادل اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ اس نے ہولے سے اس بات میں سار ہلایا تھا۔ ناسنین نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر کمرہ جماعت کی جانب مڑ گئی۔ راہداری میں وہ اب تک جم کر کھڑا تھا،